تو قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن ابھی اپنی مکمل شکل میں نازل نہیں ہوا، تو یہاں پہ قرآن کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس لیے جو میری سمجھ ہے وہ قرآن دو قرآ سے نکلا ہے، قارعہ، دو قارعہ ہوں تو قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ کا ٹھپا پاؤ تو چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اللہ کا ٹھپا نہیں ہے تو آپ کی چیز حرام ہے۔ اور کٹ کے، ہر چیز سے کٹ کے، ہر چیز سے جدا ہو کے اپنی تمام توجہ الیہ، اس رب کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لرن قرآن with سلمان کی چھٹی قسط میں خوش آمدید۔ چھٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ بہنوں کی طرف سے یہ اعتراض موصول ہوا تھا کہ میں نے سورہ مزمل جو تھی اس کو کچھ جلدی ریپ اپ کر دیا تھا، تو انشاءاللہ العزیز اب کوشش کریں گے کہ اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگایا جائے اور اس کو مزید گہرائی میں سمجھا جائے، جو کہ اس کا حق ہے۔ ان کا اعتراض بالکل صحیح ہے اور یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی مفاہیم ہیں ان کو سمجھ کے پھر آگے چلا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، مزمل کی جو روٹ یا جو جڑ یا جو اساس الفاظ ہیں وہ زامہ لا سے ہے، مطلب بھاری بوجھ کا ہے، اور زامہ لہو اس نے بوجھ اٹھایا۔ اور جب اس کو ہم زامہ یا لا پہ دیکھتے ہیں ضمیل، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوست یا جو رفیق یا جو ایک دوسرے کے پیچھے، اونٹ کے پیچھے، جیسے اس دن بھی ہم نے مثال دی تھی کہ ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا اونٹ، ایک کمپینین، ایک ساتھی جو بنتا ہے اس کو ضمیل کہتے ہیں، اور اسی سے زملی یعنی میرا دوست یا میرا ساتھی یا میرا کمپینین، یہ بھی ادھر سے ہی لفظ نکلا ہے۔ تو اس اعتبار سے مزمل کے دو مفہوم نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مفہوم جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ فرد جو کہ دوست بنواتا ہے، جو کہ دوستی کرواتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو شخصیات آپس میں ٹکرائے بغیر کیسے لمبا سفر کر سکتی ہیں، اور ایک وہ دوسرا مفہوم کہ جس پہ بہت بھاری بوجھ پڑ جائے، جس پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہو، تو اس کو بھی مزمل کہیں گے۔ تو یا ایھا المزمل، اے لیڈرشپ کہ جس کے اوپر یہ بہت بوجھ پڑنے والا ہے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھنے کی عادت اپنائی جائے۔ تو یہ اول مخاطب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ان کے بعد ان کے امتی جو بھی لیڈرشپ کے اندر آئے گا ان کے اوپر یہ ڈیوٹی اللہ پاک نے ایز اے فرض، کیونکہ یہ فعل جو قم ہے یہ فعل امر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے، کمانڈ ہے، تو یہ فرض ہے کس پہ؟ لیڈرشپ پہ۔ جو بھی مزمل والا کام کرے گا، جن کے اوپر یہ بوجھ ذمہ داری آئے گی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو کچھ دیر کے لیے کھڑے ہونے کا انتظام کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس میں سے آدھا یعنی کہ رات کا آدھا حصہ یا اس میں سے کچھ حصہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کم کرنے سے آپ کی اللہ تعالیٰ نے ثواب دید پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کے اندر سے تھوڑا سا کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس میں سے تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ رات کے یہ جو نصف ہے، اگر رات فرض کریں 8 گھنٹے کی ہے تو اس کا نصف 4 گھنٹے ہوگا، تو اس میں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹوں کو آپ 2 گھنٹے کر سکتے ہیں، بڑھانا چاہیں تو 6 گھنٹے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ مین کام کرنا کیا ہے؟ رات کا وقت جو ہے یہ کس کام کے یوٹیلائزیشن کے لیے ہے؟ وہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ورتل اللہ پاک نے جیسے کہ دانتوں کو کہتے ہیں، ہر دانت کا ایک اپنا منصب، ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک معنی کے اوپر سمجھنا ہے۔ ترتیل کہتے ہیں ایسے انداز میں پڑھنا کہ جس میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ایک ڈسٹنکشن، ایک مختلف، ایک اختلاف، ایک پتہ چل جائے کہ یہ لفظ دوسرے لفظ سے مختلف کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیا اور دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ترتیل میں یہ لفظ، یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ ایک ایک لفظ کا مطلب آپ کی سمجھ میں ہو۔ ایک لفظ بولیں
اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی اس لفظ کا یہ مطلب ہے، آپ کو ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو الفاظ قرآن کے ساتھ اتنی وابستگی اور ہم آہنگی ہو جائے کہ آپ بغیر ترجمے کے قرآن کو پڑھ سکیں۔ اگر تو یہ مشن ہے آپ کا کہ اللہ کے نظام کے ساتھ جڑنے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ راتوں کو اس کے لیے محفل کا یا اس کے لیے درس کا یا اس کے لیے آپس میں ایک انتظام کیا جائے، اور انیشل لیول پہ، ابتدائی لیول پہ ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی میاں بیوی ہیں یا جو بھی بالغ افراد ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر کے، ایک دوسرے کے اوپر ایک کویسچن یا کوئزز کی صورت میں یہ ہم سوال جواب کر سکتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ قرآن کی جو الفاظ قرآن ہیں ان کی ذہن کے اندر ایسی تشکیل کر دی جائے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بلا شبہ جو ذمہ داری، اِنَّا بلا شبہ، سنلقی، لا کا یا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر مل جانا، ڈال دینا، کسی چیز کے ساتھ دو چیزوں کا ہم آہنگ ہو جانا، اور سا جو ہے وہ ان قریب، تو ان قریب آپ پہ ملا دیا جائے گا کیا؟ علیہ کا، آپ کی جانب، کال کہتے ہیں جس طرح کہی ہوئی بات، تو اللہ پاک کا جو قرآن مجید ہمارا یہ جو ہے یہ کال ہے، تو ان قریب کال جو ہے وہ بہت ثقیل یعنی بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالی جانے والی ہے۔ اور یہاں پہ قرآن بھی، پچھلی آیت میں جو قرآن کا لفظ آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ابھی صرف تیسری ہے، سورہ مزمل تیسرے نمبر پہ آتی ہے، پہلے نمبر پہ ہماری کون سی ہے؟ 5 سیکنڈ دیتا ہوں آپ کو، بتائیے۔ جی بالکل صحیح، پہلے نمبر پہ سورہ علق، دوسرے نمبر پہ بالکل صحیح قلم، اور تیسرے نمبر پہ مزمل۔ تو مزمل کے دوران ابھی صرف 3 صورتیں، وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن ابھی اپنی مکمل شکل میں نازل نہیں ہوا، تو یہاں پہ قرآن کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تو کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کے جس حصے کو نازل کیا گیا یا جو نازل ہو اس کی ترتیل کر لو، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اور ترتیل کرو قرآن کی۔ تو یہاں پہ 2 مفاہیم جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں، اچھا میری سمجھ سے یہاں پہ میں ابھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی میری ریسرچ ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہمیشہ، ہر جو بھی قرآن پہ ریسرچ کرے گا اس کی فہم ہے وہ انسانی فہم ہے، اور ہر انسانی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کی گنجائش موجود رہنی چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کی اکڑ یا کسی قسم کا ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے کہ جو میں نے سوچ لیا وہی پرفیکٹ ہے، وہی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ انسان اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، اپنی سوچ سمجھ سے سیکھتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ سیکھ کا عمل چلتا رہے تو پھر ہی آپ اس کو ایک نہر یا ایک جھرنا کہیں گے، رکے ہوئے پانی کو کبھی بھی منجمد ہو جاتی ہے، وہ ایک جوہڑ بن جاتی ہے، ایک تالاب بن جاتی ہے، لیکن کبھی بھی تازہ یا فریش واٹر وہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے جو میری سمجھ ہے وہ قرآن 2 قرآ سے نکلا ہے، قارعہ، 2 قارعہ ہوں تو قرآن بن جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا سورہ علق کے اندر، اگر آپ یاد کریں تو ہم نے پہلی آیت دیکھی تھی کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ پہلی تھی اقرأ، ایک اقرأ پہلا لفظ ہی اقرأ آیا تھا، اقرأ وربک الاکرم، یہاں پہ دوسرا اقرأ آیا، تو ایک اقرأ پہلی آیت کے اندر، اور پھر دوسرا اقرأ تیسری آیت کے اندر، تو یہ 2 اقرأ مل کے قرآن بناتے ہیں، تو یہ ہر چیز اللہ پاک نے جوڑا جوڑا بنائی ہے، تو قرآن کو بھی اللہ پاک نے 2 جوڑوں میں دیا۔ وہ 2 جوڑے کون سے ہیں کہ ایک جوڑا وہ ہے جو کہ ہمارا الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور الناس تک جاتا ہے، یہ پہلا جوڑا ہے، جس میں جو موجودہ ترتیب آپ کے سامنے ہے، جس کو میں تنظیمی ترتیب کہتا ہوں، کہ جو نظم ہے، جو تنظیم ہے، وہ فاتحہ، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، اس طرح سے آگے چلتی ہیں، جبکہ دوسری ترتیب نزولی ترتیب ہے،
جبکہ یہ اور جو نزولی ترتیب ہے یہ اصل میں اول ترتیب ہے، کہ اول ترتیب جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ ہماری نزولی ترتیب ہے، اور نزولی ترتیب میں ایک بالکل مختلف نقشہ قرآن ایک سوسائٹی کا کھینچتا ہے، جبکہ جو تنظیمی ترتیب ہے اس کے اندر ایک انقلاب برپا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک انقلاب کی کنٹینیوشن ہے جو کہ اس کو لے کے چل رہی ہے۔ اسی لیے جو بھی تنظیمی ترتیب کو مانتے ہیں وہ آج تک اس انقلاب کو برپا کرنے سے ناکام رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو، اس کے جو دوسرا جزو ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم نزولی اعتبار سے سمجھیں اول اور تنظیمی اعتبار سے سمجھیں دوئم۔ اگر ہم ان دونوں کو لے کے چلیں گے تبھی یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ تو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بلا شبہ یہ جو قول، یہ جو قرآن، یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ہلکا نہیں لینا، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ہم سب پہ، اول مخاطب چونکہ ہمارے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں تو وہ اول مخاطب وہ ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے امتی جو بھی اس کام کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بلا شبہ بلا شبہ ناشیاتا، نشا اٹھنے کو، بیدار ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہی مفہوم آتا ہے کہ یہ سونے کے بعد اٹھنا ہے، یعنی کہ رات کو آپ اس کے دونوں مفہوم لے سکتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد سے آپ شروع کر دیں، یا عشاء کے بعد آپ آرام کر لیں، آپ سوئیں، لیکن سونے کے جس طرح آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اسی طرح آپ سحری سے کچھ عرصہ پہلے تہجد کے لیے اٹھیں، اور اس کے اندر آپ کی جو ناشیۃ اللیل ہوگی یہ اس میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں مطالب یا ترجمے، آپ مفہوم جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایک آپ استعمال کر لیں، کبھی اس طرح کر لیا کبھی اس طرح کر لیا۔ تو یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ اشد ہے، بہت مشکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن وطن کہتے ہیں ایسے چلنا کہ جس کے چلنے سے آپ کا جو دشمن ہے وہ زیر اثر آ جائے۔ تو یہ جو رات کا اٹھنا ہے اس سے جو جماعت مومنین ہے اس میں ایک سٹیمنا بلڈ ہوگا، ایک ان میں ریزسٹنس بلڈ ہوگی، ایک ان میں ایک سوچنے سمجھنے اور ایک مخالفت کی جو ایک ہوا چل پڑی ہے اس میں سسٹین کرنے کی طاقت آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کا دشمن ہے، جس طرح اگر آپ یاد کریں سورہ قلم میں ہم نے باغوں والوں کا قصہ دیکھا تھا، ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹائم نکلتا ہے رات کا، وہ رات کا وقت یہی نکلتا ہے جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ وہی ٹائم ہے جس میں وہ ان کے اوپر طائفہ نے طواف کیا تھا۔ اور اسی کی اگر آپ 19ویں دیکھیں گے ہم تو اس میں بھی آپ طائفہ کا ذکر دیکھیں گے۔ وہ اقوام قیلا، اور یہ کھڑا ہونا بڑا ہی مناسب ہے الفاظ کے لیے، الفاظ کے سمجھنے کے لیے، نظریات کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی بھی فریش چیز سمجھنی ہو تو اس کے لیے جو بہترین ٹائم ہے وہ یہی تہجد کا ٹائم ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اٹھ کے بیٹھ کے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھتے ہیں تو آپ وہ بہت تیزی سے، بہت جلدی سے وہ کانسیپٹ گراسپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے جو کریٹو ہو اس کا ٹائم تہجد کا ٹائم ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو بلا شبہ لکا تیرے لیے فی النہار جو دن ہے جب سورج چڑھ جاتا ہے، سبحن یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو باغوں والوں کے اندر انہوں نے کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم لوگ کیوں تسبیح نہیں کرتے، کیوں سبحہ نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ ہم نے جو روایتی ترجمہ ہے انہوں نے کر دیا کیا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ یہاں پہ تمہارے لیے جو دن ہے اس میں کام بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ کام صحیح ترجمہ اور وہاں پہ تسبیح کر دیا۔ تو یہ ہے اصل ترجمہ کہ اللہ کی تسبیح اللہ کے کام کرنا ہے جو اللہ پاک نے بتائے، جس طرح سے مال تقسیم کرنا وہ اللہ کا کام، غریبوں کے اندر ان کے کاروباروں کے اندر ان کی سپورٹ کرنا یہ اللہ کا کام، رکے ہوئے کاروباروں کو مزید چلانا یہ اللہ کا کام۔ تو جو کام ہے سبحن طویلا،
وہ بہت طویل ہیں، بہت لمبے کام ہیں جو آپ نے دن میں کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے رات کو آپ ایک خاص وقت نکال کے آپ اللہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، ایک نئے نظام کے لیے آپ دیں، اور دن میں آپ دوسرے کام کر رہے ہوں گے۔ اور اب یہ پورے نچوڑ جو آ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ ہے مین چیز، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اسی لیے یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ میں نے پیچھے لگائی ہے، بسم اللہ یہ کوئی شوقیہ نہیں لگائی یا کوئی آرٹ کا شوق نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اسم اللہ کا اسم بسم اللہ، اقرأ بسم ربک، سب جگہ پہ اسم کا استعمال ہے، اور یہاں پہ بھی وَاذْكُرِ اسْمَ، اور ذکر کر اور بتا، لوگوں کو سمجھا، ان کی عقل میں یہ بات چیز آئے کہ اسم کیا چیز ہے، اللہ کا اسم، اللہ کی حکومت، اللہ کا برانڈ، اللہ کی کمپنی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کمپنی ہی ہے، یہ اللہ کا برانڈ ہی ہے کہ جس نے آپ کو رزق دینا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ روزگار، آپ کا کھانا پینا آپ کے اللہ کے برانڈ سے آئے گا آپ کے لیے، اور یہ برانڈ کا قیام ہمارے مسلمانوں کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نزولی اعتبار سے چل رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہی آپ نے اس کے لیے ریسرچ کرنی ہے، اس کے لیے اسٹڈی کرنا کہ آپ نے اللہ کا برانڈ بنانا کیسے ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ کا ذکر کر، کس کا؟ اسم کا، اللہ کا جو برانڈ ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر سے مراد کام، جدوجہد، اس کے لیے سوچ بچار، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ۔ تو ذکر ہے آپ کا امپلیمنٹیشن کے لیے جو ڈائلاگ ہوگا وہ ذکر ہے اللہ کا۔ آپ اللہ کے کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، میں اللہ کی کمپنی کو کھولنا چاہتا ہوں، ان آیات کو عمل میں لانا چاہتا ہوں، تو اس آیات پہ عمل لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے آپس میں کام کریں، ہم سب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس اللہ کے برانڈ کے لیے لگیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا 5 چیزیں اللہ کے برانڈ کی طرف سے ہم سب کے لیے مفت ہیں: زمین، نمبر 1، نمبر 2 صحت، نمبر 3 تعلیم، نمبر 4 انصاف، نمبر 5 جہاد یا پولیس یا سیکیورٹی، آپ اس کو کہہ لیں۔ یہ 5 چیزیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ اللہ کے برانڈ کی طرف سے ہر مومن کے لیے مفت مہیا کی جائیں گی۔ تو جب تک یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کا برانڈ ہمارے پاس نہیں ہے، بسم اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جو پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ الحمد دیکھیں، الحمدللہ، تو الحمد کے اندر بھی اگر آپ کبھی غور کریں تو حمد نہیں ہے، حمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ ال خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی چیز آپ نے خاص کہنی ہو نا تو عربی میں ال لگ جاتا۔ جس طرح کہنا ہو کہ قلم، اور پھر کہنا ہو خاص قلم، خاص پین، تو قلم اور القلم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے جو الفاظ ہیں ان کی ایک ایک لفظ زیر زبر پیش، ال کیوں ہے، ال کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اسم کیوں ہے، اللہ کا اسم کیا چیز ہے، اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ اسم 2 مختلف آراء ہیں، ہمارے لغت کے جو عربی کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ اسم جو ہے وہ واسمہ اور ساماوا سے نکل سکتا ہے، یہ دونوں اس کے اندر پاسبلٹیز ہیں۔ عام ترجمہ جو ہم لیتے ہیں وہ ساماوا سے ہیں، جس میں سے آسمان بھی نکلتا ہے، جس میں سے بلند چیز بھی نکلتی ہے، لیکن دوسرا روٹ واسمہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برانڈ، کمپنی، ٹھپا، وہ جو آپ کا لوگو لگتا ہے، وہ جو آپ کی چیز، آپ ہر چیز جو بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ابھی کوئی بھی چیز اپنے نکالیں، اپنی فون پہ جس پہ آپ یہ دیکھ رہے یا جس لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک ٹھپا نظر آئے گا، وہ ٹھپے کے اوپر آپ کو ایک نام لکھا ہوا نظر آئے گا، ایپل، سیمسنگ، جو بھی آپ کا وہ ایک چیز ہے۔ ایون کہ یہ جو قرآن بھی جو آپ کو، اس کے اوپر بھی ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، یہ بھی ٹھپے سے پاک نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اوپر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ ٹھپا صرف ایک ہونا چاہیے مومن کے لیے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کا ٹھپا پاؤ تو چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اللہ کا ٹھپا نہیں ہے تو وہ آپ کی چیز حرام ہے۔ یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے، یہ بھی آ رہی ہے ہماری پائپ لائن میں، یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا۔ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ کے، ہر چیز سے کٹ کے، ہر چیز سے جدا ہو کے، اپنی تمام توجہ الیہ،
اس رب کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رب سے اتنا کٹ چکے ہیں کہ ہم اپنی بسم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ تو جب ہم رب کو ہی نہیں پہچانیں گے، رب سے ہی کنیکٹ نہیں ہوں گے، رب سے جڑیں گے نہیں، تو پھر باقی چیزیں تو صرف ایک خیال ہے، ایک خواب ہے، ایک بات ہے، ایک باتیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اپنے رب سے جڑیں، اپنے اندر سے جڑیں، اور پھر ہم اس رب تک جانے کا راستہ پا سکتے ہیں کہ جس کی طرف قرآن ہماری نشاندہی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا درس میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، چونکہ میں اب تھوڑا سا ٹائم لے کے ہر چیز کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی کمی ہے، ابھی بھی کوئی اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے، ابھی اگر آپ اس میں کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، تو آپ ضرور مجھے بتائیں، اور کوئی چیز ایڈیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک، اب یہاں سے اگلی قسط جو ہے وہ 9ویں سے ہم پھر سٹارٹ کریں گے، اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔